ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، اور یہ جو جنت والے ہیں، اصحاب الجنہ، اہل جنت ہے، ان کا تو حال یہ ہے الیوم، آج کے دن، اس دن، فی شغل فاکہون، کہ وہ اپنے دل پسند مشغلوں میں خوش و خرم ہوں گے۔ شغل مشغلے کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں دنیا میں فلانے کیا شغل ہے، آپ کا کیا شغل ہے، مشغلہ۔ اور فاکہون کہتے ہیں باتیں کرنے کو، دل لگی کرنے کو، اور دل کو خوش کرنے والے کاموں میں مشغول ہونے کو۔ تو کہا کہ جنت والے، اہل جنت، ان کا حال یہ ہے کہ وہ آج کے دن، اس دن اپنے مشغلوں میں خوب خوش ہوں گے، اپنے دل پسند کاموں میں لگے ہوئے ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، جنتی مرد اور جنتی عورتیں، جنتی مرد اور ان کی بیویاں، فی ظلال، سائے میں، سایوں میں، خوشگوار قسم کے سایوں میں، علی الارائک، تختوں پر، تخت لگے ہوئے، تخت پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، متکئون، تکیے لگائے ہوئے۔ یعنی یہ ایک بہترین منظر کشی ہو رہی ہے کسی انسان کی آرام کی۔ محنت تو دنیا میں کر لی جنہوں نے کرنی تھی، جو تھکانا تھا اپنے آپ کو یہاں تھکا لیا۔ اللہ تعالی ہماری دنیا کی تھکاوٹوں کو آخرت کی نعمتوں کا سبب بنا دے۔ بد نصیبی یہ ہے کہ دنیا میں تھکے بھی صحیح اور وہ آخرت کے لیے نہیں تھا۔ دنیا میں تھکنا جو تھا کام ہی غلط تھا، غلط کاموں میں تھکا انسان۔ ہاں یہ بات یاد رکھیں، اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے بھی جو انسان تھکتا ہے، اگر وہ کام حلال ہے، جائز ہے، طریقہ بھی درست ہے، تو یہ بھی آخرت کے میزان میں تولا جاتا ہے، آخرت کے پیمانوں میں یہ بھی تولا جائے گا، بشرطے کہ وہ جو روزگار کا ذریعہ ہے وہ حلال ہو، طریقہ کار درست ہو انسان کا۔ تو کہا کہ اب یہ اس کی میں منظر کشی جو قرآن کر رہا ہے کہ وہ ہیں، ساتھ ان کی بیویاں ہیں، اگر بیویاں بھی جنتی ہیں، ورنہ وہ بیویاں جنتی نہیں ہیں تو حوریں ہیں۔ اسی طرح اگر عورتیں جنتی ہیں تو وہ جنت میں ہیں، لیکن اگر شوہر نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ نہیں ہے۔ تو اللہ جانتا ہے کون میاں بیوی میں سے کون جنت میں جاتا ہے۔ دونوں چلے جاتے ہیں تو پھر دونوں اکٹھے ہوں گے۔ تو کہا کہ ان کی عورتیں، وہ اور ان کی بیویاں، ہم و ازواجہم، سائے ہیں، ٹھنڈے سائے، اور تخت لگے ہوئے ہیں۔ اس کے اوپر دوسری آیتوں کو آپ جوڑ لیں ساتھ، اس کے اوپر بہترین نرم قالین بچھے ہوئے، اس کے اوپر تکیے لگے ہوئے ہیں، انہوں نے ٹیک لگائی ہوئی ہے۔ ادھر شغل فاکہون بھی ہو رہا ہے شغل کے اندر، اور لہم فیہا، اور کیا ہے، فاکہہ، ان کے لیے جو ہے وہ میوے ہیں، سامنے جو ہے پھل ہر قسم کے، اور کیا ہے، وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَدَّعُونَ۔ اس بات میں ساری بات ختم کر دی گئی۔ وہاں ان کے لیے ہر وہ چیز ہے جس کو ان کا دل چاہے، تمنا دل میں پیدا ہوگی اور چیز حاضر ہوگی۔ نہ اٹھنا ہوگا، نہ ہلنا ہوگا، نہ جلنا ہوگا، نہ مشقت ہوگی، بس صرف تصور کرنا ہوگا، طلب پیدا کرنی ہوگی۔ مثلا یہ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں نا، وہ دور باغ ہیں، تا حد نگاہ ان کا باغ ہوگا۔ اس دنیا سے تو 10 گنا بڑی جنت تو صرف ایک ادنا جنتی کی ہوگی، یعنی کھربوں ایکڑ کے اوپر تو مشتمل جنت ہے، کم سے کم ایک ایک باغ، اس کے اندر ہزاروں لاکھوں کروڑوں باغ ہوں گے ہر ایک کے۔ تو باغ میں بیٹھے تو وہ 25,000 کلومیٹر دور بھی ان کو نظر آ رہا ہے۔ یہ آنکھیں دنیا والی تو نہیں ہوں گی نا، آخرت کی آنکھیں ہوں گی۔ وہاں پر کوئی پھل اس نے دیکھ لیا اپنے باغ میں، وہ 50,000 کلومیٹر دور ہے، تو بس وہ چاہے گا کہ یہ پھل آ جائے قریب، وہیں سے وہ پھل یوں آ کر اس کے سامنے آ جائے۔ توڑنے میں چونکہ پھل مزہ آتا ہے تو شاخیں جھک جائیں گی اور یہ اسے خود توڑیں گے،
اور جیسے ہی توڑ کر شاخ چھوڑیں گے، شاخ واپس وہ جہاں سے آئی ہے وہاں چلی جائے گی، اور وہاں پہنچ کر وہ خالی نہیں ہوگی، اس میں پھل دوبارہ لگ جائے گا، کیونکہ خالی شاخ تو اچھی نہیں لگتی، خوبصورتی کے خلاف ہے، پھل دوبارہ لگ جائے گا۔ یہ مزے ہوں گے، یہ جنت کس چیز کے عوض میں ملی ہے؟ دنیا کی چند روزہ زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے پر۔ دیکھیں، یہ جنت میں وہ جوان بھی ہوں گے جن کو دنیا میں بہت تھوڑی مدت ملی عمر کی۔ ایک انسان جب بالغ ہو جاتا ہے، مرد یا عورت، تو اس کا حساب کتاب شروع ہوتا ہے۔ اوسطاً 12-13 سال کی عمر میں انسان بالغ ہو جاتا ہے، لڑکے بھی لڑکیاں بھی۔ تو اگر فرض کریں کہ بندہ 15 سال کی عمر میں فوت ہو گیا، 16 سال کی عمر میں فوت ہو گیا، ہم تو کہتے ہیں ہائے ہائے اللہ نہ کرے، حالانکہ جب آخرت یہ چیزیں سنیں تو آپ سوچیں جو فوت ہو گیا جنت میں چلا گیا تو اس کو مسئلہ کیا ہے، پریشانی کی کیا بات ہے؟ اور جس نے جتنی لمبی زندگی گزار لی، اگر وہ کامیاب نہیں ہوا تو اس سے زیادہ ناکام کون ہے؟ اس سے زیادہ بڑی مصیبت اور پریشانی کی بات کیا ہو سکتی؟ تو دیکھیں، کسی نے زندگی میں 2-3 سال گزارے دنیا میں بالغ ہونے کے بعد، اور وہ اس نے صحیح گزارے ہیں، اس کے عوض میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اس کو مل گئی۔ اور ایک انسان کو سالوں پر سال دیے گئے، موقع پر موقع دیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس نے اپنی زندگی کے 60 سال پورے کر لیے، 60 ایئرز، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے والا کوئی عذر موجود نہیں ہے۔ 60 سال اتنی بڑی چیز ہے، مور دین انف، بہت زیادہ 60 سال اس کا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ آگے آ رہا ہے ذکر عمر کا، لہم فیہا فاکہہ، وہاں ان کے لیے میوے ہیں، اور یہ جو بات اگلی ہے وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَدَّعُونَ، جو وہ مانگیں، جو کچھ وہ چاہیں، وہ ان کو کیا ہوگا؟ ملے گا۔ اچھا، پھر ایک اور زبردست بات ہے، آپ نے دیکھا جنت تو مہمان خانہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ انسان کو مہمان خانے میں صرف کھانا پینا نہیں چاہیے ہوتا ہے، اس کو میزبان کی خوش اتواریاں بھی چاہیے ہوتی ہیں، میزبان کی مسکراہٹیں بھی چاہیے ہوتی ہیں، میزبان کا کھلا ہوا چہرہ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ کسی نے آپ کسی کے مہمان بن جائے، آپ کے سامنے وہ 50 کھانے رکھ دے اور تیوری پر برل ڈالے ہوئے اور منہ بسورا ہوا ہے اور شکل بنائی ہوئی، آپ کو مزہ آئے گا اس کھانے کا؟ آپ کو تو کھانا کھانا ہی مشکل ہو جائے گا، آپ تو کا دل جائے گا اٹھ کے بھاگ جائے یہاں سے، چاہے بے شک یہاں سے لے کر وہاں تک دسترخوان لگا ہوا، لیکن میزبان کی تیوری صحیح نہیں ہو، اس کے چہرے کے اوپر کوئی خوشی کے آثار نہ ہو، اس کے انداز اتوار کے اندر کوئی تواضع نہ ہو، اس کے اندر کوئی ایسا مہمان کی آمد پر کسی قسم کی خوشی اور اس کو اپنی سعادت سمجھنے والا کوئی سلسلہ ہی نہ ہو، تو ایسی تو جنت تو اللہ کا مہمان خانہ ہے۔ تو نعمتیں تو ساری بتا دی گئیں، اب اور کیا ہوگا تاکہ فل فلیج قسم کا پیکج مکمل ہو جائے مہمانی کا؟ سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کا ہے کہ ایک رحم دل رب کی طرف سے سلامتی اور سلام بھی ساتھ ہوگا، یعنی ایک مہربان پروردگار کی طرف سے سلام بھی ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آئے تو السلام علیکم یا اہل الجنہ، یہ اللہ تعالیٰ کہیں گے السلام علیکم یا اہل او جنتیو، میری طرف سے تم پہ سلامتی ہو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ایسی مہربانی کے ساتھ ارشاد فرمائیں گے کہ اس کے سامنے، اللہ کے اس سلام کے سامنے، اللہ کے اس ارشاد کے سامنے جنت کی تمام نعمتیں کم پڑ جائیں گی، ہلکی لگیں گی، یہ اتنی بڑی نعمت ملے گی۔ پھر صرف سلام نہیں ہے، اللہ کا دیدار بھی ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ کیا کچھ اللہ جل شانہ نے انسان کے لیے رکھا ہوا ہے اس مختصر سی زندگی کو۔ میں جو مختصر کہتا ہوں میرے ذہن میں وہ سارے لوگ گھوم جاتے ہیں جو ہمارے ساتھ تھے،
چلتے پھرتے بولتے چالتے، آج نہیں ہے۔ بندہ جب وہ ہمارے ساتھ تھے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ اس طرح اٹھ کے چل دیں گے ایک دن، جیسے ہم ان کے بارے میں سوچ نہیں سکتے تھے کہ جو ہمارے ساتھ چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے والے اچانک ہمارے درمیان سے چلے گئے، ایسے ہی ہم بھی چلے جائیں گے ایک دن، ہم بھی ایک دن ایسے ہی چلے جائیں گے اس دنیا سے، اور لوگ سوچیں گے ہاں یہ بھی چلے گئے، ارے بھی تو ٹھیک ٹھاک تھے، چلتے پھرتے تھے بولتے تھے۔ یہ ہماری شاید عجیب دنیا ہے، ہماری یہ باتیں رہ جاتی ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ ہماری شاید یہ باتیں تو سن رہے ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے۔ کتنے آج علماء ایسے جو دنیا موجود نہیں ہے لیکن ان کی باتیں لوگ سن رہے ہیں، خود نہیں ہیں۔ یہ وقت ہر ایک پر آئے گا، ہر ایک پر آنا ہے۔ تو اس کے آنے سے پہلے اگر انسان کسی بھی طرح اللہ جل شانہ کو راضی کر لے تو کہا سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور رب کے ساتھ یہاں لفظ رحیم کی صفت لگائیے، مہربان رب کی جانب سے سلام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگوں نے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سلام فرشتوں کی جانب سے ہوگا، بعض نے لکھا ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوگا، اور اس کے بعد وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے کہ جن لوگوں نے وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا، جنہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے، ان کا صلہ حسنہ، الحسنہ یعنی جنت، الحسنہ جنت، تو اچھا کام کیے نیک کام کیے صلہ جنت ہے۔ وزیادہ، اور بھی صرف جنت ہی نہیں، ایک اور چیز بھی ہے زیادہ، جسے اردو میں اس کو ہم زیادہ کہتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں، زیادہ کی تفسیر مفسرین نے لکھا کہ وہ دیدار الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں، اس سے زیادہ، دنیا سے مراد اس دنیا میں جس دنیا میں ہوگا انسان، یہ دنیا نہیں، یہ تو ختم ہو چکی ہوگی قیامت کے ساتھ، اس سے زیادہ خوش کن، دل کو لبھانے والا اور دل کو پسند آنے والا کوئی اور منظر نہیں ہو سکتا، جو اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ کر جو انسان کی کیفیت ہوگی، یہ وہ دیکھے گا اس سے۔